اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کے قیام میں حصہ لینے والے مسلمان غدار عرب بادشاہ کا چہرہ بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ ایسا غدار جو نہ صرف فلسطین بلکہ تمام امت مسلمہ کا بھی مجرم ٹھہرا، جو فلسطین کے ساتھ ساتھ مکہ اور مدینہ کے مقدس شہر میں بھی بدامنی کا ذمہ دار بنا۔ ایسا بے حس غدار مسلمان بادشاہ جس نے اسرائیل ریاست عثمانیہ کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ فلسطین کو اسرائیل کو بیچنے والا ایسا مسلمان عرب بادشاہ جس نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بھیانک سودا کیا۔ آج ہم اس کا چہرہ آپ کے سامنے بے نقاب کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو اس حقیقت سے بھی روشناس کرانے جا رہے ہیں کہ خلافت عثمانیہ سے تعلق رکھنے والے سلطان عبدالحمید کا نام سن کر یہودی کیوں خوف سے کانپنے لگتے تھے، اور یہودیوں نے کیوں ایک عرب بادشاہ کو سلطان عبدالحمید کے خلاف استعمال کیا۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ اسرائیل کے وجود میں آنے سے پہلے یہودیوں کا اپنا کوئی ملک یا ریاست نہیں تھی، بلکہ ان کی جو بھی اہم جگہ تھی وہ خلافت عثمانیہ کے زیر اثر تھی۔ یہ سن 1800 کی بات تھی۔ اس وقت یہودی مختلف جگہوں پر آباد تھے، لیکن ان کا کوئی بھی ایک مرکز نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی یروشلم میں آباد ہوا کرتے تھے۔ یہاں جس جگہ اس وقت بیت المقدس موجود ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام نے یہودیوں کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنا شروع کی، لیکن وہ اس عبادت گاہ کی تعمیر کو مکمل نہ کر سکے اور ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے یہاں یہودیوں کی عبادت گاہ تعمیر کی، جس کا نام ان کے نام کی نسبت سے ہیکل سلیمانی رکھا گیا۔ یہودی ایک نافرمان اور سرکش قوم تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آتے تھے۔ اللہ کی نافرمانی کی پاداش میں ان پر متعدد بار عذاب الہی نازل ہوا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ اور تورات کے مقدس صحیفے ان سے روپوش کر لیے، جو کہ عذاب الہی کے وقت ہیکل سلیمانی میں رکھے تھے، اور ہیکل سلیمانی کو بھی زمانے کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا گیا۔ یروشلم سے باہر نکال دیا گیا، وہ دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہو گئے، لیکن اپنی سرکش و نافرمان فطرت کی وجہ سے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، جس کی وجہ سے کسی بھی جگہ زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکے اور مختلف جگہوں پر ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ وہ کئی صدیوں تک اپنے مذہبی رہنما اور محسن کا انتظار کرتے رہے، جو کہ ان کے مطابق مسلمانوں کو برباد کر دے گا اور تمام دنیا پر ان یہودیوں کی حکومت قائم کر دے گا۔ یہودی اپنی دعاؤں اور عبادتوں میں اس رہنما کے جلد آنے کی تمنا کرتے۔ صدیاں گزر جانے کے بعد جب ان کا وہ محسن اور مذہبی رہنما ظاہر نہ ہوا اور جگہ جگہ ذلت و رسوائی ان کا مقدر ٹھہری، تو دنیا کے شاطر و بااثر یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم بنائی، جس کا نام صہیونی تنظیم رکھا گیا۔ اس تنظیم نے یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف تیار کرنا شروع کیا، بلکہ یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کی قیام کی کوششیں بھی تیز کر دیں۔ اس صہیونی تنظیم نے یہودیوں کو یہ تعلیمات دینی شروع کی کہ کسی بھی یہودی کو مارنا ان کے مذہب میں حرام ہے، جبکہ کسی بھی مسلمان کو مارنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب کا کام ہے۔ انہوں نے یہودیوں کو تیار کرنا شروع کیا کہ وہ اپنی علیحدہ ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کریں۔ اس سلسلے میں انہوں نے فلسطین کا انتخاب کیا، کیونکہ اس وقت ان کی تمام اہم جگہ خلافت عثمانیہ کے زیر اثر تھی، اور ان کی مذہبی کتابوں کے مطابق فلسطین کا یروشلم ہی وہ شہر تھا جہاں ان کا مذہبی رہنما یا محسن ظاہر ہونا تھا۔ انہوں نے فلسطین میں اپنی علیحدہ ریاست بنانے کے لیے اپنی کوششیں اور تیز کر دیں۔ فلسطین اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، اور سلطان عبدالحمید یہودیوں کی سرکش فطرت سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہودیوں نے اسرائیل کے نام سے ایک علیحدہ ریاست بنانے کا کام کا آغاز کر دیا۔ اس مقصد کے لیے ایسا 1857 میں پہلی صہیونی کانفرنس میں سوئٹزرلینڈ میں صہیونیوں کے بانی ٹیورل ہرزل نے ورلڈ صہیونی آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد اسرائیلی ریاست کا قیام تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سب سے پہلے سلطنت برطانیہ سے رجوع کیا، کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے مضبوط طاقت سلطنت برطانیہ کی تھی۔ سلطنت برطانیہ نے پہلے تو ان کی بات کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ صہیونی تحریک مقبولیت اختیار کرتی جا رہی ہے تو انہوں نے یوگنڈا کا علاقہ دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے وہ علاقے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں صرف فلسطین کے علاقے ہی دیے جائیں۔
سلطان عبدالحمید کو اس وقت یہودیوں کی اس سازش کا پتہ چل چکا تھا اور انہوں نے فلسطین کے 80% علاقوں کو سلطنت عثمانیہ کا حصہ قرار دے دیا۔ ٹیورل ہرزل نے سن 1896 سے سن 1902 کے درمیان متعدد بار سلطان عبدالحمید سے ملاقات کی اور سلطان عبدالحمید ان کی در پردہ سازشوں سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین ان کی کوئی ذاتی ریاست نہیں ہے، بلکہ یہ تمام امت مسلمہ کی مشترکہ مقدس جگہ ہے، جنہیں بہت سے مسلمانوں نے بہت جدوجہد اور کوشش کے بعد حاصل کیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ معاشی طور پر کمزور ہو چکی تھی۔ جب ٹیورل ہرزل کو اس صورتحال کا علم ہوا تو اس نے سلطان کو ایک بڑی مقدار میں رشوت دینے کی کوشش کی، جس کی مد میں صرف اسے فلسطین میں یہودیوں کی آبادکاری چاہیے تھی، لیکن سلطان عبدالحمید نے اس پیشکش کو بری طرح ٹھکرا دیا، کیونکہ اپنی بے پناہ ذہانت اور عقل مندی کی بنا پر سلطان عبدالحمید یہودیوں کی سازش سے آگاہ ہو چکے تھے کہ وہ فلسطین میں آباد ہو کر بیت المقدس کو نقصان پہنچا کر وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کے ارادے سے ہی فلسطین میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے صہیونی تحریک کے بانی کی اس پیشکش کو بڑے سخت الفاظ کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ فلسطین کی 1 انچ زمین بھی کسی کو نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ان کے پاس امت مسلمہ کی ایک امانت ہے۔ صہیونی تحریک نے متعدد بار فلسطین میں داخلے کی کوشش کی، لیکن ہر بار انہیں سلطان عبدالحمید کی طرف سے منہ توڑ جواب کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہو چکے تھے کہ اگر وہ فلسطین میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور وہاں اسرائیلی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو سلطان عبدالحمید کی حکومت میں یہ ناممکن ہے۔ چنانچہ انہوں نے فری میسن تحریک کے ساتھ اتحاد کر لیا اور ان کا مقصد خلافت عثمانیہ اور سلطان عبدالحمید کو شکست دینا تھا۔ چنانچہ وہ ایک نوجوان تحریک تنظیم اور شریف مکہ کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی مہم پر کام کرنے لگ گئے۔ محترم ناظرین، شریف مکہ حسین بن علی وہ شخص تھا جس کی مدد سے یہودیوں نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا بلکہ فلسطین میں یہودیوں کو بھی آباد کرنے میں مدد فراہم کی، جنہوں نے بعد میں اسرائیل کی علیحدہ ریاست بنانے کا آغاز کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مذکورہ شخص کا تعلق سعودی عرب سے تھا۔ اس وقت یہی حسین بن علی ہی شریف مکہ تھا، جو کہ اس وقت مکمل طور پر فری میسن کے لیے کام کر رہا تھا۔ اسی شخص نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ساتھ سلطنت برطانیہ کی مدد سے مکہ اور مدینہ میں خلافت عثمانیہ کے حامیوں اور علمبرداروں کو بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ یہی وہ بغاوت تھی جو کہ عربوں کے بقول عرب سے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی آڑ میں پوری کی۔ انہوں نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے 1948 میں زبردستی اقوام متحدہ کے ذریعے ایک علیحدہ ریاست کے طور پر اسرائیل کو منوا لیا، جہاں پر وہ اس وقت اکٹھے ہو کر غزہ اور فلسطین کے نہتے اور معصوم عوام پر اس لیے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں تاکہ وہ بیت المقدس کو شہید کر کے وہاں تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کر اور پھر مذہبی رہنما تمام دنیا میں ان کی حکومت قائم کر دے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ محترم ناظرین، تاریخ سے تعلق رکھنے والے دونوں کردار سلطان عبدالحمید اور شریف مکہ حسین بن علی دونوں ہی مسلمان تھے، لیکن ایک غدار امت جبکہ دوسرا مسلمانوں کا عادل بادشاہ کہلایا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلطان عبدالحمید کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو پھر سے سلطان عبدالحمید جیسا لیڈر و رہنما عطا فرمائے جو کہ بہادری کے ساتھ بیت المقدس کی حفاظت کر سکے۔ آمین ثم آمین۔